السلام علیکم۔ ارے واہ اماں، یہ بالیاں تو بہت پیاری ہیں، کب لی تھی؟ ندا نے اپنی ماں فرزانہ کے کانوں میں جھولتی بالیاں دیکھ کر پوچھا۔ فرزانہ نہ بولی، پچھلے مہینے ہماری شادی کی سالگرہ تھی نا، تبھی تمہاری بھابھی مریم نے یہ بالیاں مجھے اور گھڑی تمہارے ابو کو تحفے میں دی تھی۔ پتہ نہیں کب چپکے سے خرید کر لے آئی۔ ندا نے آنکھیں پھیلا کر کہا، واہ بھائی، بھابھی نے کمال کیا ہے۔ پھر آپ بھر کے بولی، مجھے تو کبھی ایسا کچھ نہیں دیا انہوں نے۔ ہاں اماں، ساس سسر کو تو خوشی کرنا ضروری ہے، لگاؤ جی جتنا لگانا ہے، لیکن اس کی نظر تو انہی بالیوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، جس نے بھی دی ہوئی اماں، میرا دل تو ان پر ہی آ گیا ہے۔ فرزانہ نے کہا، تو لے لینا بیٹی، اس میں کیا ہے، کہہ کر فوراً بالیاں کانوں سے اتار کر بیٹی کے حوالے کر دیں، لیکن یہ سوچا بھی نہیں کہ مریم کو کیسا لگا جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کے دیے ہوئے جھمکے ساس نے اپنی بیٹی کو دے دیے۔ بس دینے کی دیر تھی کہ ندا نے جھٹ سے بالیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، پھر مصنوعی سامنا بنا کر بولی، دل نہیں تھا تو دے دی اماں، ورنہ پھر ابو کہیں گے کہ جب بھی ندا آتی ہے کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتی ہے۔ فرزانہ نے سمجھایا، کیسی باتیں کرتی ہو بیٹی، کوئی کیوں کچھ کہے گا، اور کیا تمہارا حق نہیں اس گھر پر؟ تمہیں پسند ہے تو رکھ لو، تم پہنو یا میں، بات برابر ہے۔ ندا خوش ہو کر ماں کے گلے لگ گئی اور بولی، واہ اماں، آپ کتنی اچھی ہیں، ویسے بھی وہ ہمیشہ یہی کرتی آئی تھی، جو پسند آیا اٹھا لیا، یہ سوچے بغیر وہ کسی چیز کے لیے کتنی قیمتی یا جذباتی ہے۔ مریم نے کتنے پیار اور کتنی محنت کے بعد یہ بالیاں خریدی تھی، مگر فرزانہ نے ایک پل بھی نہ سوچا اور بیٹی کو دے دیا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یہ بالیاں تمہاری بھابھی نے بڑے شوق سے مجھے دی ہیں، اس لیے میں تمہیں دوسری بنوا دوں گی، مگر نہیں، کبھی اس نے بیٹی کے آگے بہو کے جذبات کو سمجھا ہی کہاں ہے۔ ندا آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی بولی، اماں دیکھیں تو، یہ جھمکے مجھ پر کیسے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں نا؟ پھر کہنے لگی، ویسے اماں ایک شکایت ہے، یہ مجھ سے نہیں بلکہ آپ کے داماد سے ہے۔ کہہ رہے تھے آپ نے وعدہ کیا تھا ان کو کڑا دلانے کا، جو ابھی تک نہیں دیا۔ فرزانہ نے یاد کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں یاد آیا، پر ابھی پیسوں کی تھوڑی کمی ہے بیٹی، تمہیں تو پتہ ہی ہے تمہارے ابو کو کتنی کم پینشن ملتی ہے، گھر تو مریم اور وسیم کی کمائی سے ہی چلتا ہے۔ اپنی مجبوریاں بیان کرتے ہوئے فرزانہ نے کہا۔ ندا نے منہ بنا کر کہا، یہ سب مجھے نہیں پتہ اماں، یہ آپ جانیں اور آپ کے داماد، مجھے اس میں نہ گھسیٹیں۔ اور پھر بالیاں پرس میں ڈال کر جلدی بنی۔ ادھر ابو جاوید صاحب نے فرزانہ کے کانوں میں وہ بالیاں نہ دیکھی تو فوراً پوچھا، بھائی وہ بالیاں کہاں گئی؟ سمجھ گئے کہ ابھی ندا آئی تھی اور وہ لے گئی۔ فرزانہ نے ہرکلاتے ہوئے کہا، ہاں اسے پسند آ گئی تو دے دی۔ جاوید صاحب کا پارا چڑھ گیا، بولے، کیا کہا تم نے؟ ہمارے گھر کی کون سی چیز ہے جو اسے پسند نہیں آتی؟ جب بھی آتی ہے کچھ نہ کچھ اٹھا کر لے ہی جاتی ہے، کیا ذرا بھی شرم نہیں ہے اسے؟ اس دن آئی تھی تو مریم کا پر جو اس کی دوست نے دیا تھا وہ بھی اٹھا کر لے گئی۔ کوئی کچھ نہیں کہتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ فرزانہ نے تب کر جواب دیا، ارے ایک جوڑی بالیاں ہی تو لی ہیں، وہ بھی تم سے برداشت نہیں ہوئی، جانے کیوں تمہیں ندا ہمیشہ کھٹکتی رہتی ہے۔ مگر آج جاوید صاحب کا غصہ ساتویں آسمان پر تھا۔ بولے، کس نے منع کیا ہے تمہیں جائیداد دینے سے؟ دے دو جو دینا ہے، لیکن کسی کا پیار سے دیا ہوا تحفہ یوں ہی کسی اور کو دینا کیا صحیح ہے؟ اگر مریم ایسا کرتی تو تمہیں کیسا لگتا؟ کتنے ارمانوں سے اس نے تمہارے لیے یہ بالیاں خریدی تھی اور تم نے ایک لمحے بیٹی کو دے دی۔ فرزانہ نے تیوری چڑھا کر کہا، بیٹی ہے میری، میں نے اپنی بیٹی کو دیا تو کیا برا کیا، بڑے آئے بہو کے حمایتی۔ جاوید صاحب بولے، تمہاری بیٹی تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے، کس بات کی کمی ہے اسے؟ اس کے شوہر وسیم سب سے زیادہ کماتے ہیں، پھر بھی کیا کبھی اس نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک تحفہ تک خریدا؟ کبھی نہیں۔ کیا کبھی اپنی بھانجی کے لیے ایک کھلونا بھی لایا ہے؟ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں تم بہو اور بیٹی میں کتنا فرق کرتی ہو، بہو کا پیار تمہیں بناوٹی لگتا ہے اور بیٹی کا بناوٹی پیار سچا لگتا ہے۔ فرزانہ نے غصے سے کہا، تم کیسے باپ ہو جو بیٹی کے نصیب پر بھی نظر رکھتے ہو؟ نہ جانے ندا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو ہمیشہ تمہاری آنکھوں کی کانٹا بنی رہتی ہے۔ جاوید صاحب نے لال آنکھوں سے جواب دیا، اور بدعقل اوقات، ندا میری آنکھوں کی کانٹا نہیں بلکہ مریم بہو تمہیں کھٹکتی ہے، سارا دن گھر میں بیٹھ کر آرام کرتی ہو
حکم چلاتی ہو، کبھی یہ نہیں ہوتا کہ بہو کے کاموں میں ہاتھ بٹا دوں۔ اور تمہاری بیٹی، وہ تو یہاں آ کر اپنا ہاتھ پاؤں ہلانا بھی بھول جاتی ہے۔ کیا نہیں کرتی مریم اس گھر کے لیے، باہر جا کر کماتی ہے اور گھر بھی سنبھالتی ہے، پھر بھی تمہیں اس سے شکایت رہتی ہے۔ نہ جانے کیوں تم بیٹی اور بہو میں اتنا فرق کرتی ہو۔ فرزانہ نے طنزی انداز میں کہا، ارے کما کر لاتی ہے تو کون سا احسان کر رہی ہے ہم پر، گھر اسی کا ہے تو سنبھالے گی کون؟ جاوید صاحب نے طنزاً کہا، اچھا صرف اسی کا گھر ہے، تمہارا نہیں؟ بیٹی جب بھی آتی ہے اس کی خاطرداری میں لگ جاتی ہو، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دفتر سے تھکی ہاری آئی ہو، بہو کو ایک گلاس پانی دے دو، بس تانے دینا آتا ہے تمہیں۔ بہو تو بہو اس کی سہیلی کو بھی برداشت نہیں کرتی۔ جاوید صاحب نے غصے میں پیر پٹکتے ہوئے کہا، لگتا ہے تمہیں ڈر ہے کہ کہیں مریم اپنی سہیلی کے ذریعے تمہارے خلاف میرے کان نہ بھر دے، اس لیے تمہیں وہ بالکل پسند نہیں۔ چلو چھوڑو بھی، میں کیوں اپنے سر کو دیوار سے مار رہا ہوں، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ یہ کہہ کر جاوید وہاں سے چلے گئے اور فرزانہ بڑبڑاتی رہ گئی۔ اسے یہ برداشت نہیں ہوا کہ شوہر نے بیٹی کے خلاف کچھ کہا، لیکن سچ یہی تھا کہ جاوید ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مریم نے اس گھر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی فرزانہ کو اس سے شکایت ہی رہتی تھی۔ رشتہ دار ہوں یا پڑوسی، ہر ایک سے وہ یہی شکوہ کرتے کہ اب تو بہو کے راج میں جینا پڑ رہا ہے، منہ بند کر کے رہنا پڑے گا، ورنہ کب بہو بیٹا ہمیں بڑھاپے کے گھر بھیج دیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کل تو الٹا زمانہ ہے کہ ساس کو بہو سے ڈر کر رہنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر مریم ہمیشہ سر جھکا لیتی، لیکن زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی۔ البتہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دل کا درد صاف دکھا دیتے۔ مریم نے تو فرزانہ کو ماں ماں لیا تھا، لیکن فرزانہ نے آج تک اسے پردیسی لڑکی ہی سمجھا۔ مریم کی ہر بات اسے دکھاوا لگتی، لیکن جب ندا ایک بار بس یہ پوچھ لیتی کہ ماں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، تو فرزانہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ اگر داماد حال احوال پوچھ لیتا تو اس کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے۔ ایک دن مریم نے صرف اتنا کہا تھا کہ ماں زیادہ چائے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ڈاکٹر نے بھی منع کیا ہے، میں ہورلکس لائی ہوں یہ پی لیجیے۔ جیسے ہی اس نے گلاس بڑھایا یا فرزانہ نے جھٹک دیا اور غصے سے بولی، مجھے زیادہ نصیحتیں مت دو، جو کہا ہے وہی لے آؤ۔ پھر بڑبڑاتے ہوئے کہا، بڑی آئی مجھے سکھانے والی، اس کی ہر بات اسے دکھاوا لگتی ہے۔ عدیل کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور مریم بھی اپنے کزن کی شادی میں گئی ہوئی تھی، مگر جاتے وقت دل ہی دل میں فکر میں تھی کہ ساس سسر کو اکیلا چھوڑ رہی ہوں، کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے ندا کو تاکید کی کہ دن میں کم از کم ایک بار ضرور دیکھنے آنا۔ ندا نے غصے سے کہا، آپ نہ بھی کہتے بھابھی تو بھی، میں اپنی ماں باپ کا خیال رکھتی، مجھے کیا آپ ہی اکیلی نظر آتی ہیں خدمت گزار، میں ان کی بیٹی ہوں، بہو نہیں۔ ندا کی بات نے مریم کو بہت دکھ دیا، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر جب وہ شادی میں گئی تو ندا ایک بار پھر اپنے میکے نہ آئی کہ کہیں کوئی کام نہ کرنا پڑ جائے، بس کبھی کبھار فون پر حال پوچھ لیتی اور یہ بہانہ بنا دیتی کہ وقت نہیں ملا۔ ایک رات اچانک جاوید کی طبیعت بگڑ گئی، فرزانہ گھبرا گئی اور فوراً عدیل کو فون کیا، مگر نیٹ ورک نہ ملا۔ پھر ندا کو فون کیا، گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے نہیں اٹھایا۔ داماد کو بھی فون کیا، مگر وہاں بھی یہی حال، بار بار کال کرنے پر بھی کسی نے نہیں سنی تو فرزانہ نے مجبور ہو کر مریم کو فون کیا۔ اتنی رات گئے ساس کا فون دیکھ کر مریم چونک گئی اور جیسے ہی کال اٹھائی تو فوراً بولی، ماں کیا ہوا، ابو خیریت سے ہیں؟ مگر دوسری طرف سے صرف سسکیاں سنائی دیں تو وہ گھبرا گئی اور بولی، ماں آپ رو کیوں رہی ہیں، بتائیے کیا ہوا۔ سب سننے کے بعد اس نے کہا، ماں گھبرائیں نہیں، ابو کو کچھ نہیں ہوگا، میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے فوراً اپنی سہیلی سونا کو فون کیا اور کہا کہ فوراً ابو کو ہسپتال لے جاؤ۔ وہی سونا جسے فرزانہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتی تھی اور طعنے دے کر بنگالن بنگالن کہتی تھی، آج اس نے جاوید کی جان بچائی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو شاید بچانا مشکل ہو جاتا۔ کچھ ہی دیر میں عدیل اور مریم ہسپتال پہنچ گئے اور بعد میں ندا بھی اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ آ گئی۔
فرزانہ بیٹے بہو کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور کہنے لگی آج اگر سونا نہ ہوتی تو تمہارے ابو زندہ نہ ہوتے۔ مریم بھی آنسو نہ روک سکی اور ساس کو سینے سے لگا کر تسلی دی، پھر سونا کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر ندا بھی مگر مچ کے آنسو بہانے لگی کہ ماں اگر ابو کو کچھ ہو جاتا تو میں مر ہی جاتی۔ میں آپ کا فون نہیں دیکھ پائی تھی، صبح جب دیکھا تب کال کی، ورنہ یہاں تو کسی نے بتایا بھی نہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے مریم کی طرف گھور کر دیکھا، گویا الزام اسی پر تھا۔ اتنے میں اس کا 7 سال کا بیٹا حمزہ بول پڑا، نانی ممی جھوٹ بول رہی ہیں، جب آپ کا فون آیا ہم فلم دیکھ رہے تھے، ممی کہہ رہی تھی پتہ نہیں کون مر گیا جو اتنی رات کو فون کر رہا ہے۔ پاپا نے کہا بھی اٹھا لو، ہو سکتا ہے ضروری بات ہو، مگر ممی نے نہیں اٹھایا اور فلم دیکھتی رہی۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے اور ندا کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ فرزانہ کبھی نواسے کو دیکھتی کبھی بیٹی کو، اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے۔ حقیقت سامنے آتے ہی ندا کے ہوش گم ہو گئے اور اس نے بیٹے کو تھپڑ مار کر کہا پاگل کہیں کا، پھر ہکراتے ہوئے ماں کو بہلانے کی کوشش کی، مگر فرزانہ کو اب سب صاف سمجھ آ گیا تھا۔ وہ بولی یعنی تم جاگ رہی تھی اور جان بوجھ کر فون نہیں اٹھایا، یہ ہے تمہاری محبت اور میرا نتیجہ۔ آج اگر سونا نہ ہوتی تو میرا سب کچھ برباد ہو جاتا۔ جس بہو کو پیار کو میں بناوٹی سمجھتی رہی آج ثابت ہو گیا کہ وہ اصلی محبت ہے۔ تم تو بس میری ممتا کا فائدہ اٹھاتی رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا اور مریم سے کہا آؤ بہو دیکھیں ابو کو کچھ چاہیے تو نہیں۔ ندا بار بار ماں ماں کہتی رہ گئی لیکن فرزانہ نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ اس کا وہم اور اندھا عقیدہ آج ٹوٹ چکا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اچھا رشتے خون کے نہیں بلکہ دل کے سچے جذبوں سے بنتے ہیں۔ بہو اگر خدمت اور محبت کرے تو وہ بھی بیٹی کی طرح ماں باپ کا سہارا بن سکتی ہے، جبکہ اپنی اولاد اگر خود غرض ہو جائے تو وہ ماں باپ کے دکھ درد کو بھی نظر انداز کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بیٹی اور بہو میں فرق نہ کریں، بلکہ جس کا رویہ اچھا ہو اس کی قدر کریں، کیونکہ وقت آنے پر ساتھ ہی وہی دیتا ہے جو خلوص سے چاہتا ہے۔ دوستو تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ہماری ویڈیو کہانی، کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، اللہ حافظ۔